امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ الرحمہ کی شخصیت اور ان کے کارہائے نمایاں سے میں واقف نہ تھا، بلکہ یوں کہیے کہ میں نے تو نام بھی نہ سنا تھا۔ ہاں، جب قبلہ مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ الرحمہ کی شخصیت سے وابستہ ہوا، بیعت ہوا اور آپ کی نشست و برخاست کو میں نے دیکھا، اور آپ کی جو محبت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی سے تھی، اس نے مجھے مجبور کیا کہ یہ کون شخصیت ہیں کہ جس کی پیروی، جس سے انسپریشن میرے مرشد قبلہ مسعود ملت علیہ الرحمہ لیتے ہیں۔ اور آپ نے بہت کتابیں لکھی، ان کے اوپر پورا انسائکلوپیڈیا مرتب کر کے دنیا کو دیا، جس کا نام جہان امام ربانی مجدد الفسانی ہے۔ بہرحال میں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو مجھے یہ اسٹیمولس ملا، مجھے یہ تقویت ملی کہ میں بھی پڑھوں، دیکھوں کہ کون شخصیت ہیں۔ اور جب میں نے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی شخصیت کا مطالعہ کیا تو آپ یقین مانیں کہ جو دین اسلام کے حوالے سے ایک آئیڈیل شخصیت میرے ذہن میں تھی، جس کو میں یوں کہوں کہ میں آئیڈیلائز کر سکتا ہوں، وہ امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی شخصیت ہی تھی۔ یعنی یوں کہیے کہ قبلہ مسعود ملت علیہ الرحمہ کی صحبت نے مجھے اس شخصیت تک پہنچایا، اس شخصیت کو سمجھنے کا موقع دیا، جس کے توسط سے مجھے دین کے اصل وہ اسرار پتہ چلے جو کہ شاید یہ عام دیندار صحبتوں میں پتہ چلنا ممکن نہ ہوتے۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ الرحمہ نے جو احیاء دین کا، تجدید دین کا کام کیا تھا، اس کا جو بیسک پرنسپل تھا وہ یہ تھا کہ تجدید کا کام سوسائٹی کے، معاشرے کے جن سطح پہ کیا جائے وہ سطح ہو جو کہ بڑے لوگوں کی سطح ہے۔ یعنی اگر آپ کسی غریب آدمی کی اصلاح کر دیں تو وہ اصلاح اس تک محدود رہتی ہے، لیکن اگر آپ گاؤں کے چودھری کی اصلاح کر دیں تو وہ اصلاح اوپر سے نیچے آتی ہے اور سب کی اصلاح کا باعث بن جاتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کی تحریک کا یہ ایک پرنسپل فاؤنڈیشن تھی جس کے اوپر آپ عمل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب حضرت مجدد کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پریچمنٹ آف اسلام، تبلیغ اسلام، دین کی احیا کا کام آپ کو بادشاہوں کے لیول پہ ملے گا، امراء کے لیول پہ ملے گا، علماء کے لیول پہ ملے گا، مشائخ کے لیول پہ ملے گا، مقتدرہ اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ تھی، آرمی تھی، اس کے لیول پہ ملے گا۔ اور آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ سے جو حضرات بیعت تھے وہ عام عوام تو اپنی جگہ، بلکہ بہت بڑے بڑے امراء اور حکمران طبقے کے بڑے بڑے زعما حضرت امام ربانی سے بیعت تھے۔ یہ وہ پرنسپل تھا جو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے اپنی تحریک کے اندر مد نظر رکھا، اور اس میں آپ کامیاب رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو افیکٹ آف اسلام ہے وہ اوپر کے طبقات سے ریپل ڈاؤن افیکٹ لیتا ہوا نیچے آیا اور معاشرے کے اندر دین کا حسن نظر آنا شروع ہوا۔ قبلہ مسعود ملت علیہ الرحمہ نے دین کی خدمت کرنے کا جو طریقہ کار اختیار کیا اور جو انسپریشن آپ نے لی، جس میتھڈالوجی کو آپ نے فالو کیا، وہ سیم امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ الرحمہ کی میتھڈالوجی تھی۔ قبلہ مسعود ملت کی تحریک کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں کہ جو کچھ آپ نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، تو اس کا پرنسپل فوکس یا پرنسپل کنکلوژن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ یہی ہے کہ آپ نے علماء کی سطح کے اوپر، حکمرانوں کی سطح کے اوپر، امراء کی سطح کے اوپر اصلاح کا کام کیا، اور آپ کا بنیادی مقصد یہی رہا کہ دین کا پیغام وہاں پہنچایا جائے جہاں دین کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جہاں پیاس زیادہ ہے آپ وہاں پانی لے کے جاتے ہیں، نہ کہ ان کے پاس جن کی طبیعتیں پہلے سے سیر ہوئی ہوئی ہیں۔ وہاں پیغام پہنچانے کا کیا فائدہ جہاں پہلے سے دین کو مانا جاتا ہے؟ آپس میں بیٹھ کے نعرے لگوانے سے اپنے ہی مدارس میں، مساجد میں، خانقاہوں میں اپنے ہی اندر خود خوش ہو گئے، خود اپنے القابات ڈیزائن کر لیے، خود نعرے لگا لیے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو وہاں ہے، اور کامیابی تو وہ ہے کہ جب آپ دین کے پیغام کو کامیابی سے ان طبقات تک پہنچائیں جہاں دین بیزاری ہے، جہاں الحاد ہے، جہاں دین کے حوالے سے مسکنسیپشنز ہیں۔ اور قبلہ مسعود ملت علیہ الرحمہ نے یہ کام اپنی زندگی میں بڑی کامیابی سے سر انجام دیا۔
آج اگر آپ ہمارے دیندار طبقات کی روش کو بغور دیکھیں تو آپ کو بالکل واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ طبقات امراء کے، اشرافیہ کے، حکمرانوں کے طبقات تک انفلوئنس نہیں کر پا رہے، ان پہ اثر انداز نہیں ہو پا رہے، بلکہ الٹا یہ لوگ ان سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں بڑی اچھی اچھی تصویریں مسکراتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کھنچی ہوئی ہوتی ہیں کسی آرمی کے آفیسر کے ساتھ، کسی وزیر اعظم کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور بڑا ہاتھ باندھ کے بادب ہو کے ان کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں، جس کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں۔ تو جب یہ حالت ہے تو آپ اس اعتماد کے ساتھ، کردار کی اس بڑی قد و قامت کے ساتھ کیسے دین کا پیغام ان طبقات تک پہنچا پائیں گے؟ اور دوسری وجہ تو پھر بہرحال یہی ہے کہ جہاں خانقاہوں میں سجادے اور صاحبزادے اپنی قابلیت کی بنیاد پہ نہیں، محض موروثیت کی بنیاد پہ گدیوں پہ برجمان ہیں، ان میں وہ کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں، ان میں وہ کانفیڈنس نہیں ہے، ان میں وہ بصیرت نہیں ہے کہ وہ دین کے پیغام کو آگے پہنچا سکیں۔ ہمارے جو مدارس سے فارغ التحصیل علماء ہیں وہ خود اسی معاش کے چکر میں اس طرح سے گرفتار رہتے ہیں اور وہ دین کو ہی پیشہ بنا لیتے ہیں، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے آپ میں وہ اعتماد پیدا نہیں ہو سکتا، اور میں نے پچھلی ویڈیو میں یہی بتایا تھا کہ قبلہ مسعود ملت علیہ الرحمہ نے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ان دونوں چیزوں کی نفی کی تھی۔ نمبر ایک، دین کو پیشہ بنانا، دین کے لیے دین کا کام کرتے ہوئے پیسے لینا، دوسرا محض موروثیت کی بنیاد پہ گدی پہ برجمان ہونا۔ آپ نے ان دونوں فیکٹرز کی نفی کی تو جا کے آپ کی شخصیت میں وہ قد و قامت، وہ کردار کی طاقت، وہ اثر پذیری پیدا ہوئی کہ آپ ان طبقات تک انفلوئنس کر گئے، اور یہی امام ربانی مجدد الفسانی کی تحریک کا احیاء ہے آج کے زمانے میں، جو ہمیں قبلہ مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ الرحمہ کے نقش قدم میں نظر آتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔